جب لوگ اپنے آپس میں اسلام کے خلاف، شعائر اسلام کے خلاف، کسی ایسی چیز کے خلاف جو اسلام کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو، جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، تو جب ایسی قسم کی باتیں ہو رہی ہوں تو اس وقت ان مجالس میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ ان فتنوں میں قتل ہونے والی بھی دوزخی ہوں گے، ان فتنوں میں قتل ہونے والے لوگ بھی دوزخ میں، جہنم میں جائیں گے، اور یہ یاد رکھے کہ اس میں تلوار سے زیادہ زبان زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ ان فتنوں کے دور میں تلوار سے زیادہ زبان زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ آج کل ہماری اکثر مجالس اس میں تقدیر کی مسئلے کو یا اسی طرح ایسی مسائل کو کہ جس میں بات چیت کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام نے بھی منع فرمایا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ان باتوں پر آپ خاموشی اختیار کریں، ان لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل صحابہ کرام کے بارے میں زیادہ تر ہر جگہ جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں تو کچھ شرپسند لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ کی لعنت ہو آپ کی اس شرارت پر۔ دوسری جگہ پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا برا تذکرہ ہو رہا ہو تو آپ اس وقت فامسکوا اپنے زبانوں کو بند رکھے۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کس چیز سے زبان بند رکھی؟ کیا صحابہ کرام کی دفاع بھی نہیں کیا جائے؟ تو فرماتے کہ نہیں، بلکہ فامسکوا عن الطعن فیہم، کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی برا بلا کہتا ہے تو آپ ان کے بارے میں برا بلا کہنے سے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں۔ صحابہ کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی برا تذکرہ کرتا تو وہ فرماتے تھے لغبار انف فرس معاویہ افضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو سواری ہے جس پر آپ نے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں جو ہے وہ جہاد کی ہے، تو اس سواری کی ناک کی پسینے کی بھی اب عمر بن عبدالعزیز برابر نہیں، اس سواری کی ناک کی پسینے کی بھی۔ اب صحابہ کرام کو جو برا بلا کہا جاتا ہے تو خاص کر صحابہ کرام کی خلافت والی زندگی پر، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے ایک غلام ہیں، نوکر ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خلافت کا زمانہ 30 سال تک ہوگا، پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور ہوگا۔ خلافت سے مراد یہ عام خلافت نہیں بلکہ خلافت علی منہاج النبوت، وہ خلافت جو نبوت کے طرز طریقے پر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 30 سال تک ہوگا، آگے صرف یہ فرمایا کہ 30 سال کے بعد پھر ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی غلام ہیں، نوکر ہے، یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے تو آگے
گنتی کا جو ہے تذکرہ نہیں کیا کہ کس کا کتنا ہوگا، لیکن میں وہ 30 سال آپ لوگوں کو شمار کر لیتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ 2 سال 4 ماہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 ماہ خلافت کی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چند دن کم 12 سال خلافت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی، بادشاہت کی، امارت کی۔ یہ ٹوٹل 29 سال اور 7 ماہ بنتے ہیں۔ پھر 5 مہینے رہ جاتے ہیں 30 سالوں میں، یہ 5 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امارت کی ہے، تو یہ ٹوٹل 30 سال جو ہے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملوکیت کا دور ہے۔ محدثین کرام نے اس سے کچھ، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دور حکومت، وہ استثناء کیا ہے، باقی سارا جو ہے وہ ملوکیت کا دور ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں بھی صحابہ کرام کی اس خلافت کا بھی تذکرہ ہے اور صحابہ کرام کی پاک دامنی کا بھی۔ لہٰذا ہم جہاں پر بھی بیٹھے وہاں ہم دیکھیں کہ کوئی شعائر اسلام کو یا اسلام کو تو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے، جواب دے سکتے ہیں تو دے دے، اگر نہیں دے سکتے تو اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ابو بکر صدیق کے ہاں حاضر ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنے زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ میں نے کہا مہ غفر اللہ لک، اے ابو بکر نہ کرو، ٹھہرو، رکو، اللہ آپ کی مغفرت فرما دے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان ھذا قد اوردنی الموارد، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے مجھے ہلاکت والی جگہوں میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ زبان ہمارے لیے یہ فائدہ مند بھی ہے، لیکن یہ نقصان دہ بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بلا کہنے میں لگی ہوئی ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔